رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی 82 نمبر کی 82 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے حبیب، آپ درود نہ پڑھیں، آپ سلام نہ پڑھیں، آپ فاتحہ نہ پڑھیں ان لوگوں کے اوپر جو کفر کی حالت میں یا منافقت کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. وَلَا تُقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کی قبروں پر جائیں، ان کی قبروں پر کھڑے ہوں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح پیغام دیتا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک شیعہ کو، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کی قبر پر جا کر درود پڑھے، سلام کرے، استغفار پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، دعا پڑھے، مناجات پڑھے. یہ حق نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد نہ اس کی قبر پر جا کر یہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی قبر کے سے ہٹ کر کہیں اس کے اوپر یہ کام کر سکتا ہے. میں نے یہ آیت کریمہ جو آپ کے لیے چنی ہے وہ آج کی مجلس کے لیے ہے. آج جانتے ہیں آپ کہ وہابیوں نے 11 ہجری میں 8 شوال کو جب وہ طاقت انہوں نے حاصل کر لیا، ڈاکہ ڈال کر، چوری کر کے، تو انہوں نے ایک عظیم ظلم جو ہر مسلمان کے اوپر ڈھایا، ہر مومن کے اوپر ڈھایا، وہ کیا ہے؟ وہ اسلامی اثرات کو، اسلامی نشانیوں کو، اسلامی جو ہے جگہوں کو مٹانا ہے.
ختم کرنا ہے۔ آج جان لیجئے زندہ قوموں کی مثال جو ہوتی ہے، زندہ قومیں جو ہے پہچانی ہی جاتی ہیں کس بات سے؟ اپنی آثار کے ذریعے سے، اپنے دھروہر کے ذریعے سے۔ آج آپ دیکھیے ہندوستان میں جو حکومت ہے، بی جے پی کے لوگ مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی رکھتے ہیں، اس میں کوئی چھپاتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کے اثرات کو مٹانے کی جرأت نہیں کی۔ کیوں؟ خود و خود کہتے ہیں یہ ہماری شان ہے، ہندوستان کی تہذیب کی پہچان ہے، یہ ہندوستان میں ملے جلے لوگ رہنے والوں کی پہچان ہے، اس لیے انہوں نے تاج کو نہیں گرا دیا، تاج کو گرایا نہیں انہوں نے، لال قلعے کو نہیں گرایا انہوں نے، نہیں۔ تو ایک بڑا تصور ہے یا نہیں ہے کہ ایک کافر ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، مسلمانوں سے دشمنی بھی ہے، اس کے باوجود اگر ایک تہذیب کی کوئی پہچان ہوتی ہے، کلچر کی پہچان ہوتی ہے، تو اس کو اس تہذیب کے احترام میں نہیں گراتا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے جو رسول اللہ کی بیٹی کو، رسول اللہ کی نشانیوں کو، رسول اللہ کی ماں کی نشانیوں کو، رسول اللہ کے بابا کی نشانیوں کو، صحابہ کی نشانیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہو یہ مسلمان ہے؟ دیکھیے آج اگر آپ کسی بھی زندہ قوم کے لیے دیکھیں تو وہ اپنی چیزیں جو ہے بہت حفاظت سے رکھتے ہیں۔ آج ہم مثال 100 سال پہلے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کی حفاظت کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ کیسے مسلمان ہے جو نہ کہ جان کی بازی نہیں لگا رہے ہیں بلکہ ہر روز اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بہانہ کیا ہے؟ بہانہ وہ بھی دین کا ہے۔ اب میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، دیکھیے اس میں بہت واضح طور پر اللہ قرآن میں اپنے رسول سے کہہ رہا ہے جو کافر مر گیا اس کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، جو کافر مر گیا، منافق مر گیا، دشمن اہل بیت ہے، اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی قبر دیکھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، دنیا میں کوئی بھی جب قبرستان جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ترحم، رحمت کی، خدا سے رحمت کی دعا کرنا، خدا سے مغفرت طلب کرنا، خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا، خدا سے کہنا کہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، اس کے عذاب میں کمی کر دے، ٹھیک ہے، اس کے درجات کو بلند کر دے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو کس کی قبر پر جانے سے منع کیا؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، کس کی قبر پہ جانے سے منع کیا؟ جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، اور وہ بھی جب وہ مر گیا اس حالت میں تو نہیں جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رسول ایک زمانہ ایسا تھا جب وہ زیارت کرنے قبرستان جایا کرتے تھے اور خالی جایا نہیں کرتے تھے۔ اگر خالی جایا کرتے ہوتے تو پھر ایک واقعاً اللہ کے رسول کو اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے رسول کسی کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اے میرے حبیب کسی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے، اسی لیے قرآن کی باریکی یہی ہے، قرآن کا سلیقہ یہی ہے، قرآن کا دستور یہی ہے، قرآن اسی طرح بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز منع کیا ہے وہ کافر کے لیے منع کیا ہے، مسلمان کے لیے منع نہیں کیا۔ اب ہم وہابیوں سے خالی ایک سوال کر لیں کہ آپ
صحابہ کو کیا سمجھتے ہو؟ جو بھی آپ سمجھتے ہو، اگر ان کی قبر توڑ رہے ہو تو یا تو یہ اعلان کر دو یہ کافر ہیں، تو آپ توڑیے، پھر قرآن کی روح سے توڑ لیجئے بھائی آپ۔ لیکن اگر مومن ہیں اور تم تو سب کو رضی اللہ بھی کہتے ہو، تب تو ایک بڑا سوال رہتا ہے نا بھائی، رضی اللہ کی قبر پر تو اللہ نے جانے سے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے جانے سے منع نہیں کیا، مومن نے جانے سے منع نہیں کیا، تو آپ کون ہیں؟ آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں قرآن کو فالوور ہوں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافر کی قبر پر منع کیا ہے، ہم نے کافر کے لیے منع کیا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کافر کے لیے منع کیا ہے، اس سے خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ یہ تو بہت واضح بات ہے۔ تو ایک مسئلہ قرآن کا تھا۔ اب آدھا چاہتا ہوں میں، ایک آیت نہیں ہے قرآن میں، آپ سورہ کہف پڑھ لیجئے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اعلان کیا کہ جب اصحاب کہف مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اب جن لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی زندگی خود ایک معجزہ تھی، تو اب انہی کے ماننے والے کہتے تھے ہمیں اس اصحاب کہف کے جو اس جگہ پہ جہاں وہ دفن ہیں، جہاں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں مسجد بنا دینا چاہیے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے مسجد بنا دینا چاہیے، اور یہ ہے مسلمان کہ مسجد ہے تو ڈھا دینا چاہیے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ واقعاً جو ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آج اتنے سال کے بعد وہابیوں کے بڑے سے بڑے لوگ آ کر کہنے لگے کہ بھئی ہم کیا کریں، یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم سے تو کوئی کہہ رہا ہے، ہم کر رہے ہیں بس۔ واقعاً سچ بات یہ ہے کہ ان سے کروایا جا رہا ہے، ان کی طاقت نہیں ہے اس دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی، ورنہ جس اللہ کے وہاں جس کی اتنی منزلت ہو، جس کا اتنا رتبہ ہو کہ ہم اس رتبے کو الفاظ میں بیان نہ کر سکتے ہوں، جس میں کہا گیا ہو صبح شام اس کے اوپر درود اور سلام پڑھو، جس کے لیے کہا گیا ہو اس کی یاد کو روز تازہ کرو، اس کے ساتھ ایسا ظلم، اس کے ساتھ ایسی جفا۔ آج آپ اب حدیث سن لیجئے دو تین، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ خالی قرآن ہی کا انکار نہیں کرتے، یہ حدیث کا بھی انکار ہے۔ یہ بھلے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم حدیث کو بڑے ہم سنی ہیں، سنت ماننے والے، لیکن اے میرے بھائی، نہ ان کا لینا سنت سے ہے کچھ، اور نہ ہی ان کا قرآن سے کچھ لینا ہے۔ ورنہ عائشہ کہتی ہیں، آپ دیکھیے یہ روایت تو ہمارے شیعوں نے نہیں نقل کی ہے، طبقات الکبریٰ میں عائشہ نے روایت کی ہے، اور کیا روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار، اب دیکھیے کبھی کبھی سچویشن بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، آدمی واقعی سچویشن سے بھی بہت کچھ اندازہ لگا لیتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار جلدی سے تیار ہوئے، میں نے کہا خیریت؟ تو اچھا وہ بھی ایسے کہ وہاں ہو، تو وہ بھی کہاں آپ جا رہے ہیں، آج میری باری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر جبریل نازل ہوئے تھے، وہ میرے اوپر جبریل نازل ہوئے تھے۔ خیریت؟ تو کہا ہاں خیریت ہی ہے۔ کہا کیا بات ہے نازل ہو؟ کہا کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ابھی جاؤ بقیع کی زیارت کے لیے۔ اب دیکھیے یہ وہابی تو قبر پہ جانے کو منع کرتے ہیں، یہ تو ان کی مجبوری ہے، ورنہ وہ بقیع ہرگز کھولنے والے نہیں ہیں یہاں۔ یہ تو مجبوری ہے ان کی، ڈر کے مارے جو ہے آج کہ عالم اسلام جو ہے ان کے اوپر تھو ایسے ہی کر رہا ہے اور تھوکنے لگے گا، تو اس لیے، ورنہ وہ آج آپ دیکھیے ایک طبقے کو محروم رکھا ہے، یعنی کوئی عورت جا سکتی ہے وہاں؟ بے شرم اتنے ہیں کہ آپ دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے من عمل منکم
تم میں سے کوئی بھی من ذکر او انثی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، آپ کہتے ہو، آپ نہیں کہتے ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث عائشہ نے نقل کی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جبریل نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول جائیے قبرستان بقیع۔ اب ایک سوال ہے، ایک طرف سے یہ آیت آ رہی ہے کہ نہ جاؤ، اور دوسرے سے رسول اللہ کو کہہ رہا، اللہ کہہ رہا جاؤ۔ کہتا ہے اللہ کے رسول تیار ہوئے، کہاں؟ قبرستان جا رہا ہوں، اکیلے نہیں، صحابہ کو لے کر۔ خیریت تو ہے اللہ کے رسول کا، اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ جو قبریں ہیں ان کے کھڑے ہو کر ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب میرے بھائی بتائیے، آپ کہتے ہو دعا نہیں کر سکتے، عائشہ کہتی ہے دعا کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہو دعا نہیں کر سکتے، آپ کی جو ہے جس کے اوپر پورا مذہب آپ کا ٹکا ہوا ہے وہ کہتی ہے اللہ کا رسول کرنے گیا، کر نہیں سکتے نہیں گیا، اور اکیلا نہیں گیا، صحابہ کو لے کر گیا۔ تو بتائیے یہ صحابہ صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ یہ بتا دیجئے ہمیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ واقعاً ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائی اصل مسئلہ دین کا نہیں ہے، اصل مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ قرآن کا نہیں ہے۔ لیجیے اب ایک اور حدیث سناتا ہوں میں۔ انس آپ کے وہاں تو بڑے معتبر ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو خالی ہم ان کی روایت آپ کو، وہ بھی طبقات الکبریٰ ابن سعد کی کتاب ہے، وہ ہمارے تو علماء نے نہیں لکھ دی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا سعد قبرستان میں جاؤ زیارت کرنے کے لیے۔ پوچھا اللہ کے رسول قرآن میں تو آیا تھا نہ جاؤ، کہاں؟ جب وہ آیا تھا تو میں نے منع کیا تھا، اب کہہ رہا ہوں جاؤ۔ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ تو بڑا عجب جملہ فرمایا، اذکروا موتاکم زوروا قبورکم، جاؤ اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کرو، اور بھی زورو کہہ کے فرمایا جاؤ، حکم دیتا ہوں تمہیں جاؤ۔ تو بتاؤ اللہ کا رسول حکم دے تو ثواب کا سبب ہے عقاب کا سبب ہے؟ اللہ کے رسول کو فالو کرنا ثواب ہے یا عذاب ہے؟ یہ بھی فیصلہ کر لو، اور اگر ثواب ہے تو پھر آپ منع کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر جو جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ بہت قابل غور ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، قبروں کی زیارت کا ایک عظیم فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ اب یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، تو یہ بھلے اللہ اللہ کہتے ہوں لیکن انہیں موت سے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے خود بھی نہیں جانا چاہتے اور دوسروں کو بھی نہیں لے جانے دینا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ سچائی ہے، ہاں آپ یہ نہ سوچئے یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ سچائی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے کہ جو سچے ہو موت کی تمنا کرو، تمہاری سچائی پتہ چل جائے۔ آج تو کال کوٹری میں بیٹھتے ہیں ڈر کے مارے۔ اگر آپ کے پاس اتنی ہے نا طاقت، سچے انسان ہو، مر جاؤ گے تو اللہ کے وہاں پیارے بن جاؤ گے، اور تمہارے وغل تو حور کی آغوش میں ڈائریکٹلی پہنچ جاؤ گے، تو بھائی ایک بار وہاں چھپنے کے بجائے آ جاؤ میدان میں، ہٹاؤ دو سیکورٹی، کائے گا سیکورٹی؟ اللہ تو بڑا حافظ ہے، اور تم تو کہتے ہو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو انسانوں سے مدد ویسے بھی مانگنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور۔ ان کے مفتی، ان کے علماء، ان کے حکمراں، ان کی جو ہے سیکورٹی گارڈ، ان کے عوام، سب کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے، یہ منافق لوگ ہیں۔
یہ مسلمان نہیں ہیں، ظاہراً نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج سورہ غاشیہ پڑھ رہا تھا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس کے بعد جو جملہ ہے اب دیکھیے، عاملۃ ناصبہ، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسے عمل کرنے والے جن کا عمل کوئی فائدہ نہیں کرے گا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ ایمان تو ہے نہیں ان کے دلوں میں، تو ان کا کوئی نماز پڑھنے سے جو دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو نماز پڑھ کے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی، میں سیرت کا بھی، وہ بھی آپ بڑے سے بڑے ان کے علماء لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے یہ، خوب تاریخ میں بھی اللہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں 5ویں ہجری میں اللہ کے رسول اسپیشل مدینے سے ابوا گئے جہاں ان کی مادر گرامی کی قبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور عجیب بات ہے، یہ آج ان کے منہ پہ ایک زوردار تمانچہ ہے، اس کو بھی ہمارے شیعوں نے نہیں لکھا ہے، یہ ان کے لوگوں نے لکھا ہے۔ 5ویں ہجری میں رسول اللہ مدینے سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، ٹھیک ہے؟ وہ گئے، جب وہاں پہنچے تو ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر پیغمبر زار و قطار روتے ہیں۔ اب آپ ہی بتا دیجئے میرے بھائی، کوئی بھی اس روایت کو جب سیرت پیغمبر کو پڑھے گا، یہ سیرت پیغمبر ہے نا، خود گئے، ارشاد نہیں فرمایا، خود گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر گریہ کیا، ماں کی یاد آئی تو روئے۔ اب تو وہابیوں کو اللہ کے رسول کو بھی کافر بنا دینا چاہیے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو کوئی معصومہ تھی نہیں، ماں پیغمبر کی عظمت رکھتی ہے، وہ ہمارا کروڑوں سلام ان کے اوپر، لیکن ہم تو بات شیعہ کی کر نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے وہابی حضرات آپ فتویٰ لگائیے، جس نے لکھا وہ بھی کافر، اور رسول اللہ گئے تو ان کے اوپر جو بھی کہنا چاہیں، وہ بھی آپ کو آزادی ہے، اللہ نے زبان تو کسی کی پکڑی نہیں ہے، آپ کو بھی ہے، آپ بھی کہہ لیجئے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ اللہ کا رسول رویا بھی اور باقاعدہ ہچکیاں لے کے رویا۔ اچھا، اب دوسری بات تو اور زیادہ جو ہے، جو دوسری بات لکھا انہوں نے وہ اور بھی قابل توجہ ہے۔ کہا اچھا اب یہ تو سچ بات ہے، 6 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں اللہ کی رسول اللہ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ سوچئے اس وقت جب گزر گئیں تو مکے میں تھے، پھر مدینے آئے اور 5ویں ہجری، ہجرت کے 5ویں سال، ٹھیک ہے؟ اب 10ویں سال تو رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، تو ابھی 6 سال اگر وہ حساب کیجئے، 8 سال پکڑ لیجئے، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول مدینے سے مکے سے آئے کب تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ 10 سال مکے میں اور 13 سال مدینے کی زندگی ہے نا، 63 سال کو زندگی ملی ہے اللہ کے رسول کو۔ تو 5ویں ہجری میں اگر گئے ہیں تو اللہ کا رسول کتنے سال کا ہو؟ 50 سال کا تو رہا ہی ہوگا نا، 50 سال کے تو رہے ہوں گے۔ اب 8 سال اگر نکال دیجئے تو 42 سال کے بعد گئے۔ یہ تو تاریخی بات ہے نا، ہماری تو کوئی دل کی بات نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 42 سال میں تو بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، بہت ساری چیز چینجنگ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں طبقہ سعد ابن سعد میں طبقات الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ کی ماں کی قبر کے نشانات بھی بہت واضح نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے اس کو تعمیر کیا۔ اب بتائیں یہ وہابی حضرات
کہتے ہیں ہمیں تو قبر کو ڈھا دینا چاہیے، اور رسول اللہ بنا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ بنائیں، مسلمان گرائیں، اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو فالو کریں۔ ہم تو رسول اللہ کے فالوور ہیں، ہم تو رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو کوئی اسوۃ حسنہ ایسے تو نہیں کہا اللہ کے رسول، اللہ نے کہا یہ رسول اللہ جو کریں وہ کرو۔ تو اللہ تو کہے کہ تم بناؤ، مسلمان کہیں گراؤ۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو نہیں کہتے کافر جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، جو اللہ کے حکم کو پامال کرے۔ تو میرے بھائی، آپ خدا کی قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اسی جو ہے ابن سعد نے لکھا ہے کہ 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد بھی اللہ کا رسول گیا۔ یعنی اب آپ سوچ رہیے، زندگی کے آخری سال میں بھی اللہ کا رسول اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد اب ربیع الاول میں مسلمان متفق ہیں، چاہے 12 کہیں یا 17 کہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ تو متفق ہیں نا کہ حج کے بعد پلٹ کر جب آئے تو اللہ کا رسول کتنے دن زندہ رہا۔ تو یہ تو بات واضح ہو گئی نا کہ یہ جو بہانہ ان کا ہے وہ 100% غلط ہے۔ اور پھر ہم تو ان کی بات اب تک کر رہے تھے، ہم شیعوں میں تو بالکل اس بات سے الگ بات ہے۔ ہمارے اماموں نے، خود ہماری شہزادی نے، پیغمبر کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کی زندگی کے بعد، پیغمبر نے بھی زیارت شہدائے احد کی ہے۔ آج یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر شہدائے احد کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ہماری شہزادی تو ہفتے میں 2 دن جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، واقعاً آپ کبھی سوچئے پیغمبر کی وفات کے بعد اتنی دور پیدل چل کے جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا قریب بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھیے تو مسجد نبوی سے احد کا میدان کئی کلومیٹر ہے، لیکن ہماری شہزادی ہفتے میں 2 دن زیارت کے لیے جاتی تھی۔ میں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ہے تاریخ میں کہ علی علیہ السلام بھی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور یہی نہیں گئے، امام نے بھی زار و قطار گریہ کیا، اپنی ماں کی قبر پر جا کر زار و قطار گریہ کیا، اور پھر اپنی ماں کے لیے دعا بھی کیا۔ تو یہ خود ہمارے پاس سیرت کا موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو وہابیوں سے ویسے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اماموں کی سیرت، اب علی علیہ السلام کو آپ چوتھا ہی خلیفہ مانتے ہیں، تو بھی آپ کہہ دیں کہ رسول اللہ کے بعد، وفات کے بعد گئے کہ نہیں گئے زیارت، قبروں کی زیارت کیا یا نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ حقیقت میں یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، سیرت عملی سے ثابت ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا ایک اچھا کام ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی۔ ایک بہانہ کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک بہانہ ان کا یہ ہے، ارے مر گئے، اب فائدہ نہیں ہے کچھ۔ ارے میرے بھائی، آپ خود یہ حدیث آپ کے وہاں لوگ نقل کرتے ہیں، آپ کے لوگ یہ نقل کرتے ہیں، یا ابن آدم خلقتک للبقاء لا للفنا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو مرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تو تمہیں ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اب رسول حدیث تو کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ویسے بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو چاہے بستر پہ مر جائے یا میدان کارزار میں مر جائے، دونوں شہید مرتا ہے۔ تو اچھا ہے کم سے کم آپ نے اپنے آپ کو مار لیا ہے، لیکن ہم شیعہ تو زندہ ہیں، اسی لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو اہل بیت کی محبت لے کر مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔
اور ہم ویسے بھی سلام زندہ کو کرتے ہیں، مردوں کو سلام نہیں کرتے۔ آج خود ہمارے مولا علی علیہ السلام جب کوفے میں قبور کی زیارت کرنے کے لیے گئے تو السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یہ کہہ کے سلام کیا۔ ہمارے آقا نے خود اس طرح سلام کیا کہ سلام ہو ہمارا آپ پر اے مومنین کے دیار کے لوگوں، اے مسلمانوں کے دیار کے لوگ۔ یہ خود واضح بات ہے، جب سلام ڈائریکٹلی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو مردہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ہمارے اماموں نے سلام کیا ہے، چاہے وہ اپنی ماں کو ہو، چاہے رسول اللہ کو ہو، چاہے ایک امام کو ہو، ہمیشہ خطاب جو ہے ضمیر جو استعمال کیا وہ مخاطب کی استعمال کیا، یہ نہیں استعمال کیا کہ غائب کی ضمیر استعمال کیا ہو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، ہم اس طرح سلام کرتے ہیں اور ہمیں سکھایا بھی گیا کہ ہم اسی طرح سلام کریں۔ اور دنیا میں کسی کو کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، ہم شیعوں کو زیارت سے وہ ملا ہے جو کوئی دنیا کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو زیارت سے ہدایت چاہیے تو اس کو ہدایت ملی، اگر کسی کو زیارت سے درجات کی بلندی چاہیے تو اس کو درجات کی بلندی مل گئی، اگر کسی کو گناہوں کی سے مغفرت چاہیے، معافی چاہیے تو اس کو اس گناہ زیارت سے گناہوں کی معافی مل گئی۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ شقی بدبخت ترین انسان زیارت سے کیا بن گیا؟ سعید بن گیا۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا فائدہ؟ عزیزان گرامی، میں آ گیا یہاں تک، ایک سلام ہم کرتے ہیں اپنے آقا کو، اپنی شہزادی کو، اور ایک بار ہمارے آقا اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں ہمیں یہ ملا، امام علی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا، امام حسن امام حسین نے بھی یہ کام کیا، بقیہ ہمارے اماموں نے بھی یہ کام کیا۔ آپ دیکھیے، بی بی کی شہادت کے بعد علی علیہ السلام نے 50 قبریں بنائی۔ یہ خود کتنی بڑی مظلومی ہے۔ میں ایک عجب جملہ کہنا چاہتا ہوں یہیں، آپ بھی کبھی غور کیجئے، بی بی کی قبر میں بنائی تو امام نے 50 اور قبریں بنائی۔ اور عجب یہ ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو امام نے بھی وصیت کر کے فرمایا کہ بیٹا حسن میرے لیے بہت ساری قبریں بنا دینا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مولا جو ہے حیات تھے، کسی کو جرأت نہ تھی کہ قبر بی بی کو ہاتھ لگا سکے، لیکن میں نے تاریخ میں دیکھا کہ 100 سے زیادہ قبریں حجاج نے کھدوائی تاکہ علی علیہ السلام کے جنازے کو ڈھونڈ لیں۔ آپ دیکھیے، بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ امام شہید ہو چکے، اپنی قبر کو چھپا کے رکھا، اس کے باوجود کہ پتہ نہیں تھا 100 قبریں کھدوائی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنی اہل بیت کس حد تک ہے لوگوں کے دلوں میں، واقعاً کس حد تک ان کے دلوں میں دشمنی پائی جاتی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اہل بیت کے ہم دوستدار ہیں، ہاں دوستدار ایسے ہی ہو کہ ان کی قبریں بھی کھود دیتے۔ آج کوئی عزت دار انسان ہوتا ہے نا، اور غیرت ہوتی ہے، اور کوئی نام لے لے کہ میں تمہارے فلاں کی قبر کھود دوں گا، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کہے گا ہاتھ لگا کے دکھا دو، نہیں۔ لیکن یہ لوگ کیسے جسور تھے، کیسے ظالم تھے کہ وہ شہزادی کی قبر کو کھودنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آخر سلام کرنے گئے یا نہیں گئے مولا؟ بہت عجب جملہ ہے، بی بی زینب نے فرمایا بابا مجھے اپنی ماں کی قبر پہ جانا ہے، میں اپنی ماں کو سلام کرنے جانا چاہتی ہوں۔ کیا بیٹا رات کی تاریکی ہو جائے، شام ہو جائے تو رات مغرب ہو گئی۔ پھر بی بی نے فرمایا
بابا مجھے اپنی ماں کی قبر کو زیارت کرنے جانا، مجھے اپنی ماں کو سلام کرنے جانا۔ کہا میری انہوں نے سر تھوڑا اور رات ہو جانے دی، عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز ہو گئی۔ پھر بی بی نے فرمایا بابا مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے جانا۔ عجب جملہ ہے تاریخ کا۔ امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، بعض تاریخوں میں ہے، میں نے ذاکرین سے سنا ہے، اور اپنے بچوں کو بلایا۔ کہا بابا بات کیا ہے؟ کہا تمہاری بہن کو ماں کی زیارت کے لیے جانا، آؤ تم ہمارے ساتھ چلو۔ خود مولا بھی آگے آگے ہے، بی بی بھی ہے، اور امام حسن و امام حسین ہیں۔ بی بی کو اپنے احاطے میں کر کے ماں کی قبر پر لے گئے۔ مجھے نہیں پتا بی بی نے کیسے سلام کیا ہوگا اپنی ماں کو، میں نہیں جانتا ہوں کہ زینب کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا، لیکن اتنا تو مجھے پتا ہے جب مولا ہفتوں کے بعد کوئی نام لیتا تھا تو تڑپ جاتے تھے، تو چہیتی بیٹی جب ماں کی قبر پر پہنچی ہوگی تو اس نے کیسے سلام کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہاں ایک منظر ضرور مقتل میں دیکھا میں نے کہ جب حسین 28 رجب کو جانے کے لیے تیار ہوئے کربلا کی طرف، راوی کہتا ہے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پر گئے، بڑے آہستہ آہستہ قبر پر گئے، آرام سے رسول اللہ کی قبر پر لیٹ گئے، رسول اللہ سے باتیں کیا، سلام کیا۔ بھائی کی قبر پر گئے تو بڑے سکون سے کہا بھیا تمہارا بھائی تمہاری قبر کو چھوڑ کے جا رہا۔ اس کے بعد بڑا عجب جملہ ہے، راوی کہتا میں نے دیکھا حسین نے اپنی باہیں کھول دیا اور ایک طرف دوڑنا شروع کیا۔ کہا آقا آپ کہاں جا رہے ہو اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا رہا تجھے پتا نہیں جب ماں ہاتھ پھیلائے ہوئے آغوش پھیلائے ہوئے ہو ایک بچہ اپنی ماں سے کیسے لپٹتا؟ ارے میں اپنی ماں کی طرف دوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میری ماں آغوش پھیلائے۔ اے میرے حسین آپ مجھ سے رخصت ہو جا، اے بیٹا تیری ماں کو بھی اس قبر میں چین نہیں آئے گا، اے بیٹا یہ موقع ہے کم سے کم تو اپنی ماں کی زیارت کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق سحرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سے عذر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مصیبت معصومہ میں معجور فرما۔ اے اللہ ہم سب بی بی کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اس مصیبت سے اس بلا سے محفوظ فرما۔ جو مومنین گرفتار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو مومنین اے اللہ گرفتار ہیں ان کو گرفتاری سے نجات عطا فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا
کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ حسرت ہے یہی مولا ہر ماتمی سینے میں، آ پائے تو ہو ماتم جی بھر کے مدینے میں، ہر ماتمی سینے پر لکھا یہ عریضہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ۔ آجرک اللہ یا بقیت اللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ یا حسین اللہ ولا جعل الله آخر دردنی نجارتكم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا منتشیۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن، رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم طاعتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن وشریک القرآن ومظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔